محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفو درگزر کے علمدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فیض فرمایا۔ حضرت یوسف کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا اور پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ کے عروج و زوال کی ایک یادگار ہے۔ اس واقعہ میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزادی، قوت ایمانی، شجاعت و استقامت، ثبات ضبط نفس، پاک دامنی، ایمانت، دیانت، رحم و کرم، عفو درگزر، تبلیغ، تقوی، ریات، مرات، حسن جیسی عظیم صفات کاملہ اور اخلاق فاضلہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک ایسی تصویر ہے جو کسی تشریح اور وضاحت کے محتاج نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرما برداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہیں اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ روایت تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل ہو رہتی تھی۔ اس طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا۔ ایسے گھرانے کے کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف کے بھائیوں کو کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورہ کے لیے آپس میں بھائی
सब एक जगह जमा हुए। बातें हुई, हर एक ने अपनी अपनी राय और ख्यालात का इज़हार किया। يا خويا आया कहा, इनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की भी नजर पड़ सकती है, वो उठा कर ले जाएगा। इसकी बात सब ने तायद की और कहा, यही बेहतर है। यूसुफ न हो तो हमारी कदर होगी, हम बाप के नजर होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सब ने यही बात कही। चनाचा एक दिन यूसुफ के सुतीले भाइयों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल भी बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ को भी भेज दो, वो भी हमारे साथ साथ रहेगा, इसका दिल भी बहल जाएगा। बाप ने कहा, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नजरों से दूर करूं। बेटों ने बाप से कहा, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, इससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब इसकी निगहबानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग ले जाओगे तो मुझे गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठाकर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सब के होते हुए भेड़िया किस तरह ले जा सकता है? बाप ने बेटों से कहा, यूसुफ को ले जाओ और साथ ले आओ, मैं इंतजार करूंगा, मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सब ने बाप से इजाजत ले ली, यूसुफ को साथ लिया और अनजाने मुकाम की तरफ चल पड़े। जगह सनसनान थी, रास्ता तय करते रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा, सब ने मिलकर यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चीखता रहा, मगर किसी को रहम न आया। इसके बाद किसी जानवरों को मारा और इसके खून से यूसुफ का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया, अंधेरा हो चला था। सब बाप के पास पहुंचे, कहा, खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई, कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने इसे सामान की निगहबानी के लिए बिठा दिया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू कर दिया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा, वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, इसे उठा कर ले गया। हम यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िए तक हम नहीं पहुंच सके। ये यूसुफ का खून आलूदा कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा, मुझे यकीन नहीं आता जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र और जमील अता करे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की याद में रोते रहे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये कि यहाँ कुआं था, इसी रास्ता से ताजरों के एक काफिला गुजरा। काफिलों वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए इनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही इसने डोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है, एक लड़का चीख रहा है। इसने अपने साथियों को खबर दी, सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरत थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम जमाने में इंसानों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को खरीदता, इसे गुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत मशक्कत कराता, जुल्म और तशद्दुद भी करता। चनाचा ये काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिला वालों ने आपस में कहा कि इस लड़के को फरोख्त करके काफी मुनाफा हासिल करें। फिर यूसुफ को मिस्र ले गए। कहते हैं कि मिस्र के बादशाह का एक वजीर था जिसे अजीज़े मिस्र कहते थे। मिस्र में इस बादशाह के बाद
پورے اختیارات حاصل ہوئے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلہ والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ نہیں تھی، یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ ہر عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسی گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش کی اولاد کی طرح ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ سب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و باطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ یوسف کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف بھانپ گیا اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف نے کہا، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اس اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا۔ میں دوڑی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ اس کے مزاج اور عادات سے واقف تھا۔ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل مو لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیں اللہ کی، یہ کیسی مسلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے سے ہی بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی، جس آزمائش سے گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئی اور سب کے سب کھانے کے لیے ایک پھل اور ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے
تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ ایک نشت سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا، تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہی؟ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عورتوں نے کہا، ماشاءاللہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا، تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہو؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا، میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف نے فرمایا، اے رب، مجھے قید پسند ہے، مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے رب، مجھے تو ہی بتا۔ اللہ نے یوسف کو بچا لیا۔ زلیخا کے جب زیادہ بدنامی ہونے لگی تو یوسف نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا۔ یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ دوسرا قیدی باورچی خانہ کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے۔ اس لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک اور پارسا ہے۔ اس لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجھے بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب، میرے دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف علیہ السلام کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی ہمیں بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دیں۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل میں رہے، بے گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہ تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا۔
ایک روز بادشاہ نے اپنے مصحابوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصحابوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی 7 موٹی گائیں۔ اناج کے 7 بالیاں ہری اور تازہ تھی اور 7 سوکھی بالیاں تھیں، لیکن سوکھی بالیں ہر بالی کھا رہی تھی۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصحابوں نے کہا، اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئی۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا، اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ جیل میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجیے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں۔ 7 سوکھی بالیں ہری اور تازہ بالیں کھا رہی ہیں۔ اس سے یوسف اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا۔ آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی بھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے۔ اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دی تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت مکایا، لیکن میں نے اس کی جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ زلیخا کے پاس آنے والے عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ باتیں عیب کی ہیں، بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دی اور کہا، میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبرو جوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلی کاٹ لی۔ یوسف انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص مصحابوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا، میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں۔
میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا۔ الأمير بعد پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں غلہ کا انتظام آپ کے ہاتھ میں لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا، میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا۔